الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. قال الله عز وجل في مقام آخر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وأنزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة. قابل صدر احترام معزز سامعین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج 17 نومبر 1992 کی تاریخ میں جمعۃ المبارک کے اس بابرکت ساعتوں میں آپ کے اس علاقہ میں، آپ کی اس مسجد ابو بکر صدیق حاضری کا موقع اور آپ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. میری آج کی تقریر کا عنوان اور میری تمام تر گفتگو کا محور اور مرکز قرآن پاک کی عظمت اور قرآن پاک کی حیثیت، قرآن پاک کے بارے میں اپنی معلومات کو پیش کرنا ہے. آج ہمارے ہاتھوں میں 30 پاروں، 114 سورتوں، 540 رکوعوں، 6666 آیتوں، 30,15,670 لفظوں پر مشتمل جو کتاب موجود ہے، جس کتاب کو ہم قرآن مجید کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، اس کتاب کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے
اس کتاب کے بارے میں ہمارا یہ یقین اور ایمان ہے کہ یہ کتاب، اس کی ایک ایک سورت، اس کی ایک ایک آیت اور اس کتاب کا ایک ایک لفظ، یہ ہمارے لیے زندگی گزارنے کا وہ اصول اور ضابطہ ہے کہ جس کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو نہ صرف یہ کہ ہمیں دنیا کی کامیابی اور کامرانی حاصل ہوگی، بلکہ اس کتاب مقدس کی تعلیمات کے اپنانے سے ہم آخرت کی تمام تر کامیابیاں بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے کہ ہمارے دونوں جہانوں کی کامیابیاں بھی اس سے وابستہ ہیں، اور یہ کتاب کسی انسان کے کلام کا نام نہیں ہے، یہ کتاب کسی شاعر کے اشعار کا مجموعہ نہیں ہے، یہ کتاب کسی ادیب کی قلم کا شاہکار نہیں ہے، یہ کتاب کسی مصنف کی تصنیف نہیں ہے، یہ کتاب کسی مفکر کا فکر نہیں ہے، یہ کتاب کسی سیاستدان کی فہم و فراست پر مشتمل نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کا ایک ایک حرف اللہ کا کلام ہے، جو آسمانوں سے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے جبرائیل علیہ السلام کی وساطت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی۔ میں نے یہ جتنی باتیں عرض کی، ان تمام باتوں میں سے ایک ایک لفظ کو ماننا کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اس کتاب کا ایک ایک لفظ اللہ کا کلام ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اس کتاب کو لانے والے جبریل امین نے کوئی خیانت نہیں کی، یہ عقیدے کا حصہ ہے۔ یہ کتاب رسول اللہ کے قلب انور پر نازل ہوئی، یہ عقیدے کا حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص وقت کا بہت بڑا زاہد ہے، متقی و پرہیزگار ہے، 100 سال سے بیت اللہ کی چار دیواری کے اندر کھڑے ہو کر نماز میں مصروف ہے، دین کا روزہ رکھنے میں مصروف ہے، ہر وقت اس کا ایک ایک لمحہ یاد الہی میں گزرتا ہے، لیکن وہ شخص کہتا ہے کہ آؤ میری عبادت کو دیکھو، میرے زہد و تقوی اور ریاضت کو دیکھو، میرے نوافل فرائض روزے اور مناسک کو دیکھو، میرے جیسا متقی کوئی نہیں ہے، میرے جیسا محنتی کوئی نہیں ہے، میں تمام تر چیزوں پہ ایمان رکھتا ہوں، تمام تر چیزوں کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی پوری زندگی یاد الہی میں گزار رہا ہوں، لیکن میرے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے میں ایک بات کو عام مسلمانوں سے ہٹ کر الگ اپنے نظریے کے مطابق کہتا ہوں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آج جو قرآن مجید ہمارے پاس ہے، آج جو کتاب اللہ امت کے ہاتھوں میں ہے، اس قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے 113 سورتوں کو اللہ کا کلام مانتا ہوں، 113 سورتوں کو منزل من اللہ تسلیم کرتا ہوں، 113 سورتوں کو وحی الہی مانتا ہوں، لیکن 14ویں سورت کو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ کسی شاعر کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ کسی بندے کا کلام ہے۔ تو 113 سورتوں کو تو اللہ کا کلام مانتے ہیں، اور 114ویں سورت پر آ کر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں
بلکہ بندے کا کلام ہے، ایسا عقیدہ اور نظریہ رکھنے والے کو آپ حضرات کیا کہیں گے؟ آپ حضرات کیا کہیں گے؟ جو کافر کہیں گے ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ میرا آپ سے سوال ہے، آپ میں سے جو مفتی حضرات ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ مفتی صرف ایک، آپ مفتی ہیں، آپ نے فتویٰ لگا دیا اور اتنا بڑا فتویٰ لگا دیا اس شخص کے اوپر جو بیت اللہ میں 100 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، آپ نے فتویٰ لگا دیا کفر کا اس شخص کے اوپر جو بیت اللہ میں 100 سال سے روزے رکھ رہا ہے، جو 100 سال سے عبادت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، آپ نے اس کے اوپر اتنا بڑا فتویٰ کفر لگا دیا، اس کی عبادت کا خیال نہیں کیا، اس کی ریاضت کا تصور نہیں کیا، اس کے نماز روزہ کو نہیں دیکھا۔ اچھا، دوسرا میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ اس کو سمجھتے تو یہ ہے، لیکن اس کی عبادت کی وجہ سے، اس کی محنت اور ریاضت کی وجہ سے، اس کے نوافل اور روزے کی وجہ سے اس کے ساتھ رشتے ناطے کر لیں گے؟ اس کے ساتھ رشتے ناطے کر لیں گے؟ اس کے ساتھ دوستی اور محبت والا تعلق پیدا کر لیں گے؟ اس کی جوتیوں کو برکت سمجھ کر اٹھا لیں گے؟ اس کے ہاتھوں کو پیارا سمجھ کر چوم لیں گے؟ یہ تمام کی تمام نفرت آپ کے دل میں کیوں آ گئی؟ آپ کے دل میں اس شخص کا وہ احترام کیوں نہیں رہا جو 100 سال سے عبادت میں مصروف ہے، جو پابندی سے نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، نماز تو کیا وہ سنن بھی ادا کر رہا ہے، تکبیر اولا بھی فوت نہیں ہونے دیتا، نوافل بھی پابندی سے پڑھتے ہیں اور سال بھر کے روزے بھی رکھ رہا ہے۔ آپ اس شخص کا احترام کرنے کی بجائے، اس شخص سے کلام کرنے کی بجائے، اس شخص کو سلام کرنے کی بجائے، اس سے پیار بھرے جملوں میں بات کرنے کی بجائے، اس سے رشتے ناطے کرنے کی بجائے، یک لفظ آپ کے دل میں اتنی نفرت، اتنا غصہ، اتنا غیظ و غضب آپ کے دل میں پیدا ہو گیا کہ آپ اس سے کلام بھی نہیں کرنا چاہتے، حالانکہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ اس کو ہاتھوں کو ہاتھ ملانا بھی نہیں چاہتے، حالانکہ وہ روزہ رکھ رہا ہے۔ آپ اس سے محبت کے انداز میں بات بھی نہیں کرنا چاہتے، حالانکہ وہ بیت اللہ کے اندر کھڑا ہے۔ آپ اس سے رشتے ناطے بھی نہیں کرنا چاہتے، حالانکہ وہ 100 سال سے عبادت کر رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے کہ اس نے ایک قصور کیا ہے، اس کی نیکیوں کی لمبی قطار ہے، اس کی عبادت کا لمبا زمانہ ہے، اس کی نمازوں کی لاتعداد حساب و کتاب ہے، لیکن اس کا ایک قصور ہوا ہے کہ اس نے قرآن پاک کی ایک سورت کو اللہ کا کلام ماننے سے انکار۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عقیدہ کہ یہ قرآن پاک پورا کا پورا الف لام میم کے الف سے لے کر بلکہ الحمد سے الف سے لے کر والناس کی سین تک، چلو ایک سورت کی بات ہے، میں تھوڑی سی اس میں نرمی کرتا ہوں۔ قرآن پاک کی بڑی بڑی صورتیں ہیں، 2.25 پارے کی ایک سورت ہے، 250 آیت کی صورت ہے۔ وہ کہتے ہیں میں ان کے بارے میں نہیں کہتا، سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے، وہ کہتا ہے میں اس کے بارے میں بھی نہیں کہتا، میں کہتا ہوں سورہ کوثر میں انا اعطیناک الکوثر، بس یہ ٹکڑا اللہ کا نہیں ہے، باقی سب یہ بھی سورت اللہ کی ہے۔ اگر وہ اس سورت کی 3 آیتوں میں سے ایک آیت کا انکار کر لے، اب آپ اسے مسلمان مان لیں گے؟ آپ تو اب بھی نہیں مان رہے، حالانکہ آپ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، آپ تو نیک لوگوں سے محبت سے ملتے ہیں۔ کوئی آدمی بیت اللہ کو دیکھ کر آ جائے، آپ اس کو چومتے ہیں، اس کی آنکھوں کو چومتے ہیں کہ تیری آنکھوں نے بیت اللہ دیکھا ہے، اس کے بعد بغل گیر ہوتے ہیں کہ تو حج کر کے آیا ہے، جو بیت اللہ کو دیکھ کر آئے اس سے گلے لگاتے ہو، جو 100 سال سے بیت اللہ میں کھڑا ہوا ہے اسے آپ مسلمان ہی نہیں مانتے۔ تو آپ کہتے ہیں جی اس نے ایک آیت کا انکار کیا ہے، حالانکہ قرآن کریم کی 6666 آیتیں ہیں، اگر اس نے 6666 آیتوں میں ایک آیت چھوڑ دی تو کون سی بات ہے؟ لیکن آپ کہتے ہیں
مولانا یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. جب عقیدے کی بات آئے گی اعمال کو نہیں دیکھا جائے گا. جب عقیدے کی بات آئے گی عبادت کو نہیں دیکھا جائے گا. عقیدے کی بات چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ ہو، عقیدے کی بات کا اتنا وزن ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں عمل کوئی حیثیت نہیں رکھتا. میرے بھائیو، عقیدے کی مثال ایسے ہے جیسے ایک کنواں، اس کنویں کا پانی پاک ہے، آپ پاک پانی نکالیں، کپڑا ناپاک ہے دھو لیں تو ناپاک کپڑا پاک ہو جائے گا. برتن ناپاک ہے، پاک پانی ڈالیں پاک ہو جائے گا. جسم ناپاک ہے، پاک پانی ڈالیں پاک ہو جائے گا. تو جب تک کنویں کا پانی پاک ہے، جس ناپاک چیز پہ آپ ڈالتے جائیں گے وہ پاک ہوتی جائے گی. اسی طرح عقیدہ ہے. اگر عقیدہ درست ہے، جو اچھا کام کرتے جائیں گے وہ نیکی بنتا جائے گا، جو صحیح کام کرتے جائیں گے وہ اجر و ثواب کا مستحق رہتا جائے گا، جو کام کرتے جائیں گے وہ عمل کی عمل صالح بنتا جائے گا. لیکن جب کنویں کا پانی ناپاک ہو جائے، کنویں کا پانی خراب ہو جائے، اس کنویں کے پانی میں نجاست گر جائے، وہ ناپاک ہو جائے، اب ناپاک پانی کو اگر پاک پہ بھی ڈالیں گے تو وہ بھی ناپاک ہو جائے گا. یہ کپڑا پاک ہے، میں نے کنویں کا پانی لایا، اس پاک کو اس سے دھو لیا تو یہ بھی ناپاک ہو گیا. یہ پہلے اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتا تھا، اب اسی کنویں سے پانی لیا، اسے دھوئے تو اب اس کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا. پہلے اس کنویں سے وضو کیا تھا جب پانی پاک تھا تو وضو کر کے میں نماز پڑھنے کے قابل ہو گیا تھا. اب اس کا پانی ناپاک ہوا، اب وضو کروں گا تو اب ناپاک ہو جاؤں گا، اب ناپاک ہو جاؤں گا. اسی طرح عقیدہ، اگر عقیدہ صحیح ہے، عقیدہ درست ہے تو آپ جو بھی عمل کریں گے وہ نیکی بنتا چلا جائے گا. اور اگر عقیدہ درست نہیں ہے، اس کے پاس چاہے قارون کا خزانہ ہو وہ سارا کا سارا غریبوں میں تقسیم کر دے، اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو اس کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں. تو قرآن پاک ایک ایک لفظ کو، میں نے عرض کیا کہ قرآن پاک کے لفظ اور لفظ ایک ایک دو حرفوں سے مل کر بنتا ہے. کوئی لفظ 3 حرفوں سے مل کے بنتا ہے، کوئی لفظ 4 حروف سے مل کر بنتا ہے. قرآن پاک کے 30,15,670 لفظ ہیں. اگر کوئی شخص قرآن پاک کے ان لاکھوں لفظوں میں سے ایک لفظ کے بارے میں کہتا ہے کہ باقی سب لفظ اللہ کے ہیں، باقی سب آیتیں اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن ایک لفظ اس میں بندے کا ہے، ایک لفظ کسی نے داخل کر دیا ہے، تو آپ اسے مسلمان مان لیں گے؟ نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ اس کی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں خود پروردگار عالم نے اعلان کر دیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ قرآن میں نے اتارا ہے، یہ کتاب میں بھیج رہا ہوں اور اس کی حفاظت کا ذمہ میں تمہیں نہیں دیتا. اس کی حفاظت کے لیے میں کوئی اور جماعت نہیں لاتا. میں رب ہوں، اگر چاہوں تو اسے پہاڑوں پہ لکھ دوں، دنیا کی کوئی طاقت اسے نہ مٹا سکے. میں رب ہوں، اگر اسے چاہوں تو آسمان کے اوپر کندہ کر دوں، دنیا کی ساری قوتیں اسے دیکھتی رہیں، اس کا کچھ نہ بگاڑ سکیں. میں اگر چاہوں تو اس کا ایسا اہتمام کر دوں کہ بیت اللہ کے اوپر کھلا پڑا رہے، ساری دنیا پڑتی رہے، اسے بدل نہ سکے. میں رب ہوں، اسے میں نے اتارے اور قیامت کی صبح تک اس کی حفاظت کا ذمہ میں لیتا ہوں. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ قرآن کا ایک لفظ بدل گیا، اس کا ایک حرف بدل گیا، اس کی ایک آیت تبدیل ہو گئی، اس کی ایک صورت بدل گئی، اس کا ایک پارا بدل گیا، تو وہ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں ہو سکا. تو وہ دوسرے لفظوں میں رب کو جھٹلا رہا ہے. وہ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہا ہے کہ رب تو اس کی حفاظت کرنا چاہتا تھا، لیکن بندے کچھ ایسے آ گئے، کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے کہ انہوں نے رب کا مقابلہ کر کے رب کا کلام بدل دیا اور وہ کلام بدلنے میں کامیاب ہو گئے، اللہ حفاظت کرنے میں ناکام ہو گیا.
تو اس لیے یہ اتنی اہم بات ہے کہ کوئی شخص اس کے ایک حرف کے بارے میں بھی اگر یہ بات کہے گا تو بات صرف قرآن تک نہیں رہے گی، بات اللہ تک چلی جائے گی کہ رب اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکا، اللہ کی قدرت کمزور ہو گئی اور لوگ اللہ کا کلام بدل گئے۔ میرے بھائیو، یہی وجہ ہے اور آج سپاہ صحابہ یہی کام کر رہی ہے، ہم لوگوں کو بتلا رہے ہیں، ہم ایک ایک مسلمان کے کان تک یہ آواز پہنچا رہے ہیں، ہم پوری دنیا کے مسلمانوں کے در پر جا کر دستک دے رہے ہیں کہ مسلمانوں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے جبے کبے تمہیں نظر آئیں گے، جن کی زبان سے تمہیں اسلام کے نعرے نظر آئیں گے اور جن کے چہرے بامشرہ نظر آئیں گے، جو تمہیں مختلف طریقوں سے ایسے نظر آئیں گے کہ تم سمجھو گے کہ یہ اسلام کے لیڈر ہیں، یہ اسلامی انقلاب کے نمبردار ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ مومن ہیں، گو کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہوں گے، گو کہ وہ روزے بھی رکھتے ہوں گے، گو کہ وہ زکات بھی دیتے ہوں گے، گو کہ وہ اسلام کے نعرے بھی لگاتے ہوں گے، گو کہ وہ اسلام کے لیے بڑی رقوم بھی خرچ کرتے ہوں گے، لیکن وہ ایسا طبقہ، وہ ایسا گروہ ہے، وہ ایسا عنصر ہے کہ وہ رب کے اس کلام کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ آج جو قرآن امت کے ہاتھوں میں ہے یہ وہ قرآن نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، آج لوگ ایک گروہ ہے، ایک بہت بڑا طبقہ ہے، ایک بہت بڑی جماعت ہے جو نماز پڑھ رہی ہے، جو روزہ رکھ رہی ہے، زکات دیتی ہے، اسلام کے نعرے لگاتی ہے، اپنا تعارف اسلام کے نام سے کروا رہی ہے، لیکن اسلام کے نام سے تعارف کرانے والے، اسلام کے نعرے لگانے والے، وہ جماعت جو اسلام کے نام سے تبلیغ کر رہی ہے، جو اسلام کے نام سے مسلمانوں میں پھیل رہی ہے، جو اسلام کے نام سے مسلمانوں کے اندر گھسی ہوئی ہے، اگر اس کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قرآن بدل گیا ہے، اس قرآن میں تبدیلی ہو چکی ہے، اس قرآن کو بدل دیا گیا ہے، یہ تبدیل شدہ قرآن ہے، تو آپ کے عقیدے اور نظریے کے مطابق وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن سادہ مسلمان، عام لوگ ناواقفی کی بنا پر، نا علمی کی بنا پر، جہالت کی وجہ سے، اس کے عقیدے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اس سے مسلمان سمجھ کر اس سے رشتے ناطے کرتے ہیں، اسے مسلمان سمجھ کر اسے اپنی مسجد میں کھڑا کرتے، اسے مسلمان سمجھ کر اسے بیٹی بہن کا رشتہ دیتے ہیں، اسے مسلمان سمجھ کر اس سے ساتھ کوئی سلوک کرتے ہیں جو سلوک مسلمان کے ساتھ ہوتے، تو پھر ناواقفی کی بنا پر، لا علمی کی بنا پر جتنے مسلمان اس دھوکے باز کے دھوکے میں آئیں گے، اس دجال کے نقل و فریب کا شکار ہوں گے۔ اگر میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے، آپ نہ جاننے کی بنا پر اس کے دھوکے میں آ گئے، آپ کو گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن مجھے گناہ ضرور ہوگا۔ میں مجرم ہوں کہ میں نے آپ کو بتلایا نہیں ہے۔ میں نے آپ کو ایک نبینا آدمی وہ جا رہا ہے اور میں کھڑا دیکھ رہا ہوں، اس کے سامنے کنویں ہے، میرا فرض ہے میں آواز دوں، میرا فرض ہے میں بھاگ کے جاؤں، اس کا ہاتھ پکڑوں کہ آگے کنویں چھلانگ نہیں لگا دینا، آگے کنویں قدم نہیں اٹھانا، اور اگر میں خاموش کھڑا یہ منظر دیکھ رہا ہوں، وہ نبینا آدمی آگے بڑھا، وہ کنویں میں گر کر ہلاک ہو گیا، کل قیامت کو میں قتل کا مجرم ہوں گا، مجھ پر قتل کا عذاب ہوگا، حالانکہ میں نے اس کو دھکا نہیں دیا، حالانکہ میں نے اس کو پکڑ کے نہیں پھینکا، حالانکہ میں نے اس سے نہیں کہا کہ تم اس راستے پہ چلو، مجھے گناہ کس بات کے، میں مجرم کس بات کا ہوں، میرا قصور کیا ہے؟ میرا قصور یہ ہے کہ جب میں دیکھ رہا تھا، جب میرے پاس بنائی تھی، جب میں جانتا تھا تو میں نے اسے روکا کیوں نہیں؟ میرے بھائیوں، مولانا حق نواز شہید نے اس جماعت کی دار بنیاد دیکھ اس لیے ڈالی ہے کہ جہاں جہاں دین کا یہ کام ہو رہا ہے کہ مسلمان بھائیوں کو اعمال کی طرف لائیں، مسلمان بھائیوں کو جوڑے، مسلمان بھائیوں کو نماز سکھائیں، مسلمان بھائیوں کو روزہ سکھائیں، مسلمان بھائیوں کو دین کی تعلیم سکھائیں،
یہ کام الحمدللہ تعالی بہت اچھے انداز میں تبلیغی جماعت کر رہی ہے، علماء کرام کر رہے ہیں، دیگر اسلامی جماعتیں کر رہی ہیں۔ جہاں یہ کام ضروری ہے وہاں یہ کام بھی ضروری ہے کہ سیدھے سادے مسلمانوں کو یہ بھی بتلایا جائے کہ وہ لوگ، وہ طبقات، وہ جماعتیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جن کا عقیدہ قرآن کے بارے میں یہ ہے کہ یہ قرآن بدل گیا ہے۔ یہ بھی فرض بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ یہ کام سپاہی صحابہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، آپ حضرات جانتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں؟ اس قرآن کریم کے بارے میں انہوں نے آج سے نہیں 14 صدیوں سے یہ عقیدہ رکھا ہے کہ آج جو قرآن امت کے ہاتھوں میں، اس کے بارے میں بوانگے دور ان کے مذہب کی بنیادی کتب، آج پورا مذہب رش اور صحابہ دشمن عناصر کی مذہبی تعلیمات، ان کی بنیادی کتابیں وہ بول بول کر پکار پکار کر کہہ رہی ہیں ان القرآن الذی جاء به جبرائیل علیہ السلام علی محمد 17,000 آیا کہ جو قرآن جبریل حضور پہ لائے تھے اس قرآن کی 17,000 آیتیں تھیں، اس قرآن کی 17,000 آیتیں تھیں، اور جو قرآن آج ہمارے پاس ہے اس کی قریباً 6,500 آیتیں ہیں۔ اب بقول ان کے اصلی قرآن کی 17,000 آیتیں تھیں، اب جو 6,500 آیتیں رہ گئیں تو ان کے دعوے کے مطابق اصلی قرآن کی 10,500 آیتیں غائب ہو چکی ہیں، 10,500 آیتیں غائب ہو چکی ہیں۔ یہ قرآن تو اللہ نے نازل کیا تھا قیامت تک کے لوگوں کے لیے، یہ قرآن تو قیامت تک رہنے کے لیے آیا تھا، اس قرآن نے تو قیامت تک رہنمائی کرنا تھی، یہ قرآن تو قیامت تک کے لیے محفوظ رہنا تھا۔ جو شخص کہے کہ قرآن کے 2 حصے غائب ہو چکے ہیں، 2 حصے پوشیدہ، 2 حصے آج موجود نہیں ہیں، تیسرا حصہ موجود ہے، تو وہ دوسرے لفظوں میں یہ کہتا ہے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا نہیں ہو سکا۔ رب نے تو کہا تھا کہ قیامت تک قرآن رہے گا، لیکن پیغمبر کے جانے کے بعد قرآن کے 2 حصے غائب ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیو، آج اس قرآن کے بارے میں یہ عقیدہ وضاحت کے ساتھ اس کی ایک ایک جز کو تفصیل کے ساتھ اس انداز میں بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی؟ ہم یہ حقائق لوگوں کے سامنے کیوں رکھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ آج اسلام کے نام پر، آج دین کے نام پر، آج دین کی تبلیغ کے نام پر مسلمانوں کا عقیدہ خراب کرنے کی کوشش اس انداز میں کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں اور اس کے علاوہ پاکستان کے اور ہمارے پڑوسی ممالک میں سرکاری مشرری پر سرکاری پیسے کے ذریعے قرآن پاک کی ترجمے، قرآن پاک کی تفسیریں شائع کی جا رہی ہیں۔ خود پاکستان میں جہاں تک میں نے معلومات کی ہیں، قرآن پاک کی 16 تفسیریں، قرآن پاک کی 16 تفسیریں، 16 قرآن پاک کی تفسیریں کراچی سے، لاہور سے، حیدرآباد سے، کوئٹہ اور پشاور سے شائع ہو چکی ہیں۔ 16 تفسیریں۔ آپ جائیے، سادہ مسلمان ہے، وہ گھر سے آیا، شہر میں گیا، اس کے جی میں بات آئی کہ میں ترجمے والا قرآن لوں، میں قرآن پاک کی تفسیر لوں تاکہ میں تنہائی میں بیٹھ کر پڑھا کروں کہ اللہ اپنے بندوں سے کیا بتلا رہا ہے۔ وہ عربی نہیں جانتا، وہ چاہتے ہیں کہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھے، وہ چاہتے ہیں کہ قرآن پاک کے مسائل کا مطالعہ کرے، وہ چاہتے ہیں قرآن پاک کی تعلیمات کو حاصل کرے۔ اب وہ مطالعے کے لیے، وہ قرآن پاک کے تراجم سے استفادہ کے لیے دکان پہ جاتے اور جا کر کہتے ہیں قرآن پاک کی کوئی اچھی سی تفسیر دو، تو دکاندار کہتے ہیں کہ بہت سی تفسیریں، آپ کس کی تفسیر لینا چاہتے ہیں؟ وہ تو سادہ ہے، اسے کوئی پتہ نہیں کہ کس کس کی تفسیر ہے، وہ کہتے ہیں جو اچھی ہے، جس کا کاغذ اچھا ہے، جس کے حروف اچھے ہیں وہ دے دو، اور اگر غریب ہوگا تو کہے گا جو سستی ہے وہ دے دو، جو سستی ہے وہ دے دو۔ تو وہ اس وقت حیران ہو جائے گا جب دکاندار اسے کہے گا کہ ایک نئی تفسیر آئی، اس کا کاغذ بھی بڑا اعلیٰ ہے،
وہ خوبصورت ہے اور بڑی خوب حسین و جمیل ہے اور اس کی عبارت بھی بہت اچھی ہے اور وہ سستی بھی ہے. کاغذ بھی اچھے، عبارت بھی خوبصورت ہے، کتابت بھی اچھی ہے اور سستی بھی ہے. تو یہ مسلمان اس سستی کو، اس اچھے کاغذ والی تفسیر کو لے کر گھر میں چلا آتے ہیں. پاکستان میں 16 قرآن کی تفسیریں اور ایک ایک تفسیر 10-10 ہزار کی تعداد میں شائع ہو چکی ہے. اس طرح پاکستان کی دھرتی پر محدود اندازے کے مطابق 1,60,000 قرآن کی تفسیریں قرآن کے ترجمے شائع ہو چکے ہیں کہ جب جا کر اس سے گھر پڑھا جائے تو قرآن پاک کے حاشیے پر اس تفسیر میں لکھ دیا گیا ہے کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے، بدل دیا گیا ہے. وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ پاکستان میں قرآن کے خلاف قرآن کے حاشیے پر بھی لکھا جا سکتا ہے. وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس قرآن کو قرآن کے حاشیے پر جھٹلا دیا جائے گا. وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس قرآن کی ترتیب قرآن کے صفحات پر کر دی جائے گی. لا محالہ وہ سوچے گا کہ کچھ نہ کچھ تو بات ہوگی، اس بات میں کچھ سچائی ہوگی، اس بات میں کچھ حقیقت ہوگی کہ جو قرآن کے حاشیے پر یہ بات لکھی گئی ہے اگر یہ غلط ہوتی حکومت اس پہ پابندی لگاتی، اگر یہ غلط ہوتی علماء اس کے خلاف بولتے، اگر یہ غلط ہوتی اسے چھپنے کی اجازت نہ دی جاتی، اگر یہ غلط ہوتی اسے بکنے کی اجازت نہ ہوتی، اگر یہ غلط ہوتی اسے فروخت نہ کیا جاتا. چونکہ یہ مسلمانوں کے ملک میں چھپی، مسلمانوں کے ملک میں بکی، مسلمانوں کی دکان پہ موجود ہے، لہذا جو کچھ اس میں کہا گیا ہے ممکن ہے ایسا ہی ہو، ممکن ہے ایسا ہی ہو. تو جو سادہ آدمی یہ پڑھے گا اور پڑھنے کے بعد کہے گا ہاں ممکن ہے یہ قرآن بدل گیا، ممکن ہے اس میں تبدیلی ہو گئی ہو، تو جس نے قرآن کے حاشیے پر لکھے ہوئے ان کلمات کو پڑھ کر اسے تسلیم کر لیا، بتلاؤ وہ مسلمان رہا یا کافر ہو گیا؟ کیا ہوا؟ وہ بھی اپنے ایمان سے آگ دھو بیٹھا، اس کا بھی ایمان جاتا رہا. میرے بھائیوں، یہ اتنے وسیع انداز میں آج پوری دنیا میں مسلمانوں کا ایمان چھیننے کے لیے، مسلمانوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے، مسلمانوں کے ایمان کو تباہ کرنے کے لیے آج پوری دنیا میں کوشش ہو رہی ہے. سپاہ صحابہ مولانا حق نواز شہید کی جماعت یہ عزم کر کے نکلی ہے کہ قرآن پاک کے دشمن، قرآن پاک کے منکر اگر نماز بھی پڑھتا ہو، روزہ بھی رکھتا ہو، حج بھی کرتا ہو، زکات بھی دیتا ہو، قرآن کا جو دشمن قرآن کو جھٹلائے گا ہم اس کی حقیقت دنیا کے کونے کونے میں ایک ایک انسان کو بتلائیں گے کہ مسلمانوں بات کرو، جو قرآن کے انکار کرتے اس کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرے بھائیوں، یہ ہماری جدوجہد ہے. بتلاؤ یہ کوشش ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ جہاں یہ کوشش ضروری ہے کہ مسلمانوں کو نماز یاد کراؤ، جہاں یہ تبلیغ ضروری ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ صحیح کرو، جہاں یہ کوشش ضروری ہے کہ مسلمانوں کے اعمال صحیح کرو، وہاں یہ کوشش بھی ضروری ہے کہ جن مسلمانوں کے ایمان پہ ڈاکہ پڑ رہا ہے ان مسلمانوں کے عقیدے اور نظریے کا تحفظ کرو. ان کو بتلاؤ کہ دشمن کون ہے، فلاں تمہارا دشمن ہے، تاکہ وہ اس دشمن کی دشمنی سے محفوظ رہے، وہ اس کے حملے سے اپنے آپ کو بچا سکے. اور دوسری بات، وہ دشمن کو دوست نہ سمجھے بلکہ دشمن سمجھے. میرے بھائی، قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے، جو زندہ معجزہ ہے. جتنے نبی اس کائنات میں آئے اللہ نے ہر نبی کو اس کی نبوت کی دلیل کے طور پہ معجزہ دیا. جب انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ نے تمہاری طرف بھیجا ہے، تو قوم کے لوگوں نے کہا آپ کے نبی ہونے کی کیا دلیل ہے؟ ہم بھی آپ جیسے انسان ہیں، ہم تو نبی نہیں ہیں، آپ نبی ہیں، ہمارے اوپر فرشتے نہیں آتے، آپ پہ وحی آتی ہے، آپ کے پاس دلیل کیا ہے نبی ہونے کی؟
تو وہ اللہ کے نبی معجزہ دکھاتے. وہ کیا کرتے؟ معجزہ دکھاتے. معجزہ دکھا کر یہ کہتے کہ دیکھو اگر میں اللہ کا نبی نہ ہوتا تو یہ معجزہ میرے ذریعے سے صادر نہ ہوتا. اللہ کی طرف سے میرے ہاتھ سے میرے ذریعے سے اس معجزے کا صادر ہونا یہ میری نبوت کے میرے نبی ہونے کی دلیل ہے. جس طرح اور معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی نظیر جس کی مثال جس جیسا پیش کرنے سے دنیا کے لوگ عاجز آ جائیں. دنیا کے لوگ عاجز آ جائیں. معجزے کا معنی یہ ہے کہ جس سے دنیا عاجز آ جائے. جو سائنسدانوں کو عاجز کر دے, جو عقل مندوں کی عقل کو حیرت میں ڈال دے, جو لوگوں کی تمام تر طاقت اور قوت کو خاک میں ملا دے, جس کے سامنے دنیا کا کوئی حکیم کوئی ڈاکٹر دم نہ مار سکے. جب وہ چیز نبی کے ہاتھ میں ظاہر ہوتی ہے تو پھر دنیا کو ماننا پڑتا ہے کہ اگر یہ رب کے نبی نہ ہوتے تو یہ معجزہ ان کے پاس نہ ہو. دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام, لوگوں نے انہیں ملا کر پکڑ کر اس جرم میں کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلاتے, اس جرم میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹے خداؤں کا کلام جمع کر دیا. آج کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو سختی نہیں کرنی چاہیے, انہیں کافر نہیں کہنا چاہیے, تو ورنہ یہ پھر ہمارے بزرگوں کو کافر کہیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے بزرگوں کو کب چھوڑا ہے؟ انہوں نے تو 14 صدیوں سے ہمارے بزرگوں کو کافر کہنا شروع کیا ہے. بزرگوں سے مراد ہمارے آباء و اجداد نہیں, بزرگوں سے مراد اولیاء اللہ نہیں, بزرگوں سے مراد وہ ہے جن لوگوں کو پروردگار نے جنتی کہا, جن کو اللہ نے مومن حق کہا, جن کے ایمان کی گواہی رب نے دی, انہوں نے تو سچوں سے ان کو کافر کہنا شروع کر دیا. وہ تو شروع سے کہہ رہے ہیں. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے. آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے کہ اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے تبلیغ سے کام لیا, واعظ و نصیحت سے کام لیا. جب قوم نہ سمجھی تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے جھوٹے خداؤں کو توڑ کر سمجھانے کی کوشش کی. جھوٹے معبودوں کے ہاتھ کاٹ دیے, ان کی ٹانگیں کاٹ دی, ان کے ناک کان کاٹ دیے, تاکہ اس قوم کو پتہ چل جائے کہ اگر یہ مشکل کشا ہوتے تو جب ان پہ مشکل وقت آیا تھا یہ اپنے آپ کو بچا لیتے. تو جو اپنی مشکل دور نہیں کرتے, اپنی مصیبت دور نہیں کرتے, ان مشکل کشاؤں کے بازو کٹ گئے, ان مشکل کشاؤں کی ناک توڑ دی گئی, ان معبودوں کے ہاتھ توڑ دیے گئے, تو جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے وہ دوسرے کو کیا بچا سکتے. یہ جرم تھا قوم کی نظر میں ابراہیم علیہ السلام کا. قوم نے کہا کہ سزا دینا ہے. کیا سزا؟ کہ آگ میں جلا دو. حرقوہ وانصروا آلہتکم, اپنے معبودوں کی مدد کرو, اپنے معبودوں کی مدد کرو. جب کوئی قوم اللہ سے دور ہوتی ہے پروردگار اس کی عقل چھین لیتا ہے. معبود تو وہ ہوتا ہے جو اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے, خالق وہ ہوتا ہے جو اپنی مخلوق کے اوپر نصرت کا ہاتھ رکھتا ہے. ادھر سے معبود بھی کہتے ہیں, ادھر سے کہتے ہیں وانصروا آلہتکم, اپنے معبودوں کی مدد کرو, اپنے معبودوں کی مدد کرو. یعنی معبودوں کو ہماری مدد کی ضرورت پڑ گئی. یہ اسی زمانے کی بات نہیں ہے, آج بھی یہی کچھ ہے. ایک طرف سے کہتا ہے یہ مولا ہے, گھوڑے کو مولا کہا جاتا ہے, گھوڑے کو مولا کہا جاتا ہے, گھوڑے کو مشکل کشا سمجھا جاتا ہے, لکڑی کے تازیے کو مشکل کشا سمجھا جاتا ہے. ایک طرف سے یہ مشکل کشا بھی ہے, ایک طرف سے اسے کندھے پہ اٹھا رہے ہیں, اور جب کبھی آگ لگا دی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہمارے مشکل کشا کو آگ لگا دی گئی ہے. ایک طرف سے وہ مولا ہے, لیکن جناب اس کے تھوڑی سی چٹکی بھر دو, اس مولے کے سوا لگا دو تو مولا بھاگتا ہوا چلا جاتا ہے. کہتے ہیں ہمارے مولا کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے, ہمارے مولا کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. ہمیشہ ایسی قومیں ذلیل ہوا کرتی ہیں. تو پوری قوم نے مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا.
آگ کا کام ہے جلانا، لکڑی جائے جلا دے گی، کپڑا جائے جلا دے گی، لوہا جائے پگھلا دے گی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ میں ڈالا ہے، پوری دنیا دیکھتی ہے، آگ جلتی رہی، ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی نہیں چلا۔ یہ معجزہ ہے، یہ اس بات کی دلیل تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ بھرے مجمع میں جب آپ اپنا ہاتھ اس طرح اپنے نکالتے، اپنے گریبان سے داخل کر کے عوام کے سامنے کرتے، تو ہاتھ میں اتنی روشنی، اتنی چمک کہ اس کے سامنے چاند کی روشنی مان پڑ جاتی۔ اس روشنی کو دیکھ کر جب لوگ پوچھتے کہ یہ روشنی کہاں سے آئی اور کیسے آئی، تو جواب ملتا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یہ میری نبوت کی دلیل معجزہ ہے۔ میرے بھائیوں، میں عرض کرتا ہوں، بڑی تفصیل ہے۔ اللہ نے ہر نبی کو معجزہ دیا، لیکن وہ معجزہ ایسے نہیں، جب نبی چلے گئے تو معجزہ بھی ساتھ چلا گیا، جب نبی چلے گئے تو معجزہ بھی ساتھ چلا گیا۔ آج حضرت موسیٰ علیہ السلام والا وہ عصا جس کو ڈالتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا، وہ سانپ بن جاتا تھا، آج کہیں موجود ہے؟ آج موجود نہیں۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نبوت کیونکہ قیامت تک چلنا تھی، آپ کی امت نے قیامت تک رہنا تھا، آپ کا دین آخری دین تھا، آپ کی نبوت آخری نبوت تھی، یہ شریعت آخری شریعت تھی، اس لیے قیامت تک چلنا تھا، تو آپ کو ایسے معجزات بھی دیے گئے جو قیامت تک رہیں گے، جو قیامت تک رہیں گے۔ ان معجزات میں ایک معجزہ قرآن مجید ہے، ایک معجزہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا تو مکہ کے مشرکوں نے، اسلام کے دشمنوں نے کہا یہ آپ کا اپنا کلام ہے، یہ شاعر کا کلام ہے، ہم اسے اللہ کا کلام نہیں مانتے۔ کیوں؟ اگر وہ قرآن کو اللہ کا کلام مان لے تو پھر حضور کو اللہ کا نبی ماننا پڑتا تھا۔ جو قرآن کو اللہ کا کلام مانے گا تو اللہ کا کلام جس پہ آیا اسے اللہ کا رسول ماننا پڑے گا، پھر اس قرآن کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ انہوں نے سرے سے کہا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ آپ کا اپنے۔ تو قرآن نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ جواب دیا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اے لوگوں، اگر تم اس قرآن کے نازل ہونے میں، اس قرآن کے کلام اللہ ہونے میں، اس قرآن کے کلام ربی ہونے میں ریب شک کرتے ہو، تم اسے تسلیم نہیں کرتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اسے رب کا کلام نہیں مانتے، تو آؤ ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں، فاتوا بسورۃ من مثلہ، تم اس کے مقابلے میں ایک سورت لے کر آؤ، تم اس کے مقابلے میں ایک سورت لے کر آؤ۔ یہ نہیں کہا کہ اس جیسا اور قرآن لے کر آؤ، یہ نہیں کہا کہ اس کے 20 پارے ہیں تم ایک پارا بنا لاؤ، یہ نہیں کہا کہ اس کے 114 صورتیں ہیں تم اس کی بڑی صورت جیسی صورت لاؤ، فاتوا بسورۃ من مثلہ، کوئی چھوٹی سی صورت اس جیسی بنا لاؤ۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کے لوگ کون تھے؟ وہ اگرچہ معاشرے کے لحاظ سے، اخلاقیات کے لحاظ سے اپنے زمانے کے گرے ہوئے لوگ تھے، لیکن فساد و بلاغت کے لحاظ سے اپنے زمانے میں اعلیٰ لوگ تھے۔ ایسے ایسے لوگ کہ جو سوئے سوئے اشعار پڑھ لیا کرتے تھے، جن کے 10-10 سال کے بچے فی البدیہہ اشعار پڑھتے، قصیدے یاد کر لیتے، جن کے عام انسان کو اشعاروں کی کتابوں کی کتابیں حفظ ہوتی تھی، اتنے بڑے بڑے حافظے کے مالک، اتنے بڑے بڑے شاعر، قرآن انہیں چیلنج کرتا ہے کہ ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں، تم اس قرآن مجید کو اگر کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، ہم تمہاری بات سچی مان لیں گے اگر تم اس کے مقابلے میں ایک سورت بنا لاؤ۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر سال
عرب میں 2 بازار لگتے تھے، میلے لگتے تھے۔ ان میلوں میں، ان اجتماعات میں سب سے زیادہ توجہ کی اور سب سے زیادہ اہم جگہ وہ ہوتی تھی جس جگہ پر شاعر اپنا کلام سناتے تھے۔ سارا سال محنت کرنے والے شاعر اپنا کلام سناتے تھے، مقابلہ ہوتا تھا، تو عرب میں وہ منصف بیٹھ کر یہ فیصلہ دیتے تھے کہ اس سال کا سب سے بڑا شاعر فلاں ہے۔ جو اس کا کلام ہوتا تھا اس کلام کو لکھ کر بیت اللہ کے اوپر لٹکا دیتے تھے۔ تو دیکھیں کتنا بڑے شرافت کی بات ہے، کتنا بڑا انعام ہے کہ جس آدمی کو نمبر 1 قرار دیا گیا، جس آدمی کا کلام اعلیٰ تھا، اس کے کلام کو اتنی ویلیو مل گئی کہ بیت اللہ پہ لٹکا دیا۔ اور نیچے وہ لکھتا تھا کہ دیکھو، اگر کوئی آدمی میرا کلام پڑھ کے یہ کہے کہ اس کو بیت اللہ پہ کیوں لٹکا دیا ہے، تو وہ سارا سال محنت کرے، آئندہ سال مقابلے میں آ جائے، اس سے اچھا کلام لے آئے، اس کا کلام بھی لٹکا دیا جائے گا۔ مقابلے ہوتے تھے، ہر شاعر کی خواہش ہوتی تھی کہ میرا کلام بھی اللہ کے گھر پہ لٹک جائے، میرے نام بھی چاک چاند لگ جائے۔ اللہ کے گھر میں روزانہ دنیا بھر کے لوگ آ کر طواف کرتے ہیں، وہ جب کلام پڑھیں گے تو اس شاعر کی دھوم پوری دنیا میں مچ جائے گی، اس کی شہرت پوری دنیا میں، کتنا بڑا شاعر۔ یہ اللہ کے گھر میں یہ ان کی جہالت اور کفریہ زندگی تھی کہ وہ رب کے گھر میں شاعروں کا کلام لٹکا دیتے۔ جب سورہ کوثر نازل ہوئی، یہ چھوٹی سی سورت، ایک صحابی رسول نے اسے لکھا اور لکھ کر بیت اللہ کے اوپر لٹکا دیا۔ اب جب طواف شروع ہوا، شاعر آئے، دوسرے شاعروں کے قصیدے پڑھتے پڑھتے ایک چمڑے کے ٹکڑے پر اس 3 آیتوں کی ایک چھوٹی سی سورت کو، جو 2 سطروں میں، 3 سطروں میں اور 1 سطر میں لکھی جا سکتی ہے، جب اس کو پڑھا تو کہنے لگے یہ کس نے لٹکایا ہے، یہ کس کا کلام ہے؟ ابھی تو مقابلہ نہیں ہوا، ابھی تو مشاعرہ نہیں ہوا، ابھی تو اجتماع بھی نہیں ہوا، یہ بغیر مقابلے کے کسی نے لٹکا دیا ہے۔ تو کہنے والوں نے کہا کوئی بات نہیں، اگر لٹکا ہی دیا ہے تو پڑھ کر تو دیکھو۔ اب جب اسے پڑھتے ہیں، اس کا ایک ایک لفظ ان کے ذہن اور قلب کو مسرور کرتا ہوا، قرآن پاک کی سورت کا ایک ایک حرف، ایک ایک آیت ان کے ذہن، ان کی عقل فہم و فراست سے جب بالا ہو کر گزرنے لگا تو کہنے لگے ہاں، اگرچہ مقابلہ تو نہیں ہوا لیکن کلام اتنا آ رہا ہے کہ اس کو لٹکانا ہی چاہیے تھا۔ چلتے چلتے کہنے لگے یہ ہے کلام کس کا، یہ کس نے لٹکایا، کس شاعر کا کلام ہے؟ تو جب تمام لوگ محل تماشا تھے، جب تمام لوگ یہ چیمیں گوئیاں ہو رہی تھی، پوچھ رہے تھے یہ کس کا کلام ہے، بڑا اعلیٰ کلام ہے، بڑا عمدہ کلام ہے، بڑا پاکیزہ مقدس کلام ہے، جب اس کلام کی تعریف کافر کی زبان سے ہونے لگی تو صحابی رسول آگے بڑھے، کہا لوگوں یہ وہی کلام ہے جس پہ ایمان لانے کی وجہ سے تم ہمیں آگ پہ چڑھاتے ہو، جس پہ ایمان لانے کی وجہ سے ہمیں اذیت دیتے ہو، ہم نے اسی کلام کو رب کا کلام سمجھ کر اس پہ ایمان لائے ہیں۔ ہم میں تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں کہ تم بھی اس کلام پہ ایمان لاؤ کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہو یہ تو مسلمانوں نے قرآن پاک کی آیت لکھ دی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو کہنے لگے ہم اس کا مقابلہ کریں گے، ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ اپنے شاعروں کو لائے، خاص طور پر وہ شاعر جن کا کلام لٹکا ہوا تھا، انہیں لے کر آئے کہ تمہارے کلام کے مقابلے میں کلام لگا دیا گیا ہے، آؤ اس کا مقابلہ کرو۔ وہ آئے اور اس کلام کو پڑھا، اس سورت کی تلاوت کی، خاموشی سے جاتے ہوئے اپنا کلام اتار کر لے گئے، اپنا کلام اتار کر لے گئے۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا، اب رب کے گھر کے اوپر صرف رب کا کلام تھا اور کسی کا کلام نہیں تھا۔ بڑے حیران ہوئے کہ ہم شاعروں کو بلا رہے ہیں کہ اس کا مقابلہ کرو، ہم شاعروں کو جمع کر رہے ہیں
کہ اس کے مقابلے میں کلام لے کر آؤ، وہ کلام پیش کرنے کی بجائے اپنا کلام اتار کر لے جا رہے ہیں۔ یہ تو مسلمانوں کی سچائی ثابت ہو رہی ہے، یہ تو مسلمانوں کی بڑائی معلوم ہوتی ہے۔ آخر ایک بہت بڑے شاعر کو لے کر آئے کہ ہم تو مارے گئے، ہماری تو بےعزتی ہو رہی ہے، ہماری توہین ہو گئی، اور ہمیں تو جینے کو جگہ نہیں مل رہی، ہمارے لیے تو اتنی پریشانی ہے کہ زمین پھٹ جائے، ہم غرق ہو جائیں، کہ جن مسلمانوں کو ہم اذیت دیتے ہیں، ہم اسلام قبول کرنے کی وجہ سے انہیں تپتے انگاروں پہ جلاتے ہیں۔ آج جو مسلمان خوش ہیں کہ ان کے کلام کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، جلدی کرو، اس اذیت سے ہماری جان چھڑاؤ اور اس قرآن کا مقابلہ کرو۔ وہ شاعر آیا کہ میں اس کا مقابلہ کرتا ہوں، اس نے آ کر اسے پڑھتا رہا، پھر کہنے لگا مکہ والو، اگر تم ناراض نہ ہو، مجھے اجازت دو تو میں کچھ کہہ دوں، یعنی میں کچھ کلام پیش کروں۔ انہوں نے کہا جلدی کرو، ہم تو منتظر ہیں، تمہیں اسی لیے بلایا ہے۔ کہنے لگا سنو، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر واللہ ھذا لیس بکلام البشر۔ اللہ کی قسم، یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے۔ وزن ملا دیا، بات کر دی، لیکن حقیقت بیان کر دیا کہ مکہ کے لوگوں، اگر یہ کسی انسان کا کلام ہوتا میں اس سے آرا پیش کرتا، یہ رب کا کلام ہے، مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی کلام پیش کر سکتا۔ یہ قرآن، میں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس معجزہ ہے، ہمارے پاس معجزہ ہے۔ اس وقت بھی چیلنج تھا، آج بھی چیلنج ہے، قیامت تک چیلنج ہوگا۔ غیر مسلموں کو، دین کے دشمنوں کو، اسلام کے منکروں کو، اسلام کے دشمنوں لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسلام کے دشمنوں مخالفت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس قرآن کی صورت میں اللہ کا کلام ہے، اگر تم اس قرآن کو نہیں مانتے تو اس کے مقابلے میں لے آؤ، اس کے مقابلے میں لے آؤ۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ مکہ کے مشرکوں نے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے مکہ سے چلے اور مدینہ گئے۔ اس زمانے میں گئے جب جہاز نہیں تھا، جب کار نہیں تھی، گاڑیاں نہیں تھی، گھوڑوں پہ سوار ہو کر، پیدل چل کے، اونٹوں پہ سوار ہو کر مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے، مسلمانوں سے لڑنے کے لیے مدینہ گئے، قتل ہو گئے، گرفتار ہو گئے، ذلیل و رسوا ہو کر اسلام کے دشمن واپس لوٹے۔ انہوں نے لڑنا گوارا کر لیا، سفر گوارا کر لیا، اور اپنے بڑے بڑے سردار کٹانا گوارا کر لیا، لیکن قرآن کے مقابلے کے لیے تیار۔ میری بات سمجھ تو آ رہی ہے؟ قرآن کے مقابلے کے لیے تیار نہیں۔ دیکھو، یہ اسلام کی حقانیت کی، پیغمبر کی نبوت کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آج قرآن کہتا ہے آؤ لاؤ اس کے مقابلے میں، آج بھی کہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، اسی لیے ہمارا اس کے بارے میں عقیدہ ہے کہ اس کا ایک ایک حرف اللہ کا کلام ہے، اس کا ایک ایک حرف اللہ کا کلام ہے۔ تو جن لوگوں کے خلاف سپاہ صحابہ کام کر رہی ہے، وہ طبقہ اور گروہ ہے، وہ جماعت ہے جو اس قرآن کے بارے میں دہلوی سے آج سے 60 سال پہلے مولوی مقبول دہلوی نے قرآن پاک کا ترجمہ لکھا، جو آج بھی دنیا میں شائع ہو رہا ہے۔ اردو زبان میں ترجمہ لکھتے ہوئے مولوی مقبول دہلوی لکھتے، کہتے ہیں یہ وہ قرآن ہے جس میں شراب خور خلفاء کے کلام موجود ہیں، یہ وہ قرآن ہے جس میں کفر کے ستون موجود ہے۔ میرے بھائیوں، جب قرآن کو اس طرح جھٹلایا جائے، جب قرآن کا اس طرح انکار کیا جائے، جب قرآن کی اس طرح توہین کی جائے، ہمارا فرض ہے کہ ایسے لوگوں کے چہروں سے نقاب اٹھا دیں اور ایسے لوگوں کے کفر کا اعلان کر دیں۔ یہ ہمارا فرض ہے یا نہیں ہے؟ سپاہ صحابہ یہ کام کر رہی ہے۔ جب یہ کام شروع ہوا، یہ کام تو ویسے 14 صدیوں سے ہو رہا ہے، یہ کام تو 14 صدیوں سے ہو رہا ہے۔ ہر زمانے میں جس عالم دین نے، جس محدث، جس مفکر و مفتی نے
اس خبیث ٹولہ، اس منافق گروہ، اس صحابہ دشمن عنصر کی کتب کو پڑھا، ان کا مطالعہ کیا، ان کے عقائد و نظریات دیکھے. وہ ہر زمانے میں بولا مسلمانوں ہوشیار باش، ہوشیار رہنا، اس گروہ کے قریب نہ جانا، ان کے عقیدے اور نظریے اسلام کے خلاف ہیں. لیکن یہ ہوتا رہا، ہر دور میں بات ہوتی رہی، لیکن علی اعلان اسٹیج پر، ممبر پر، گلی کوچوں میں، چوکوں چراہوں میں، کانفرنسوں جلسوں اجتماعات میں جس انداز میں مولانا حق نواز شہید نے یہ طریقہ شروع کیا ہے، اس کی پہلے مثال نہیں ملی. کیوں کہ کفر بھی کھلا ہوگا، کفر بھی بغیر کسی حجاب کے، بغیر کسی رکاوٹ کے، جب یہ طبقہ غیر ملکی حکومتوں کی سرپرستی میں علل اعلان آ گیا تو اس کے مقابلے کے لیے سپاہی صاحبہ بھی علل اعلان چلی آئی. میرے بھائیوں، یہ وہ میدان ہے جس میدان میں پھر پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، حق کے راستے میں مصیبت ہوتی. آج اگر کوئی شخص یہ کہتے ہیں کہ میں دین کا کام بھی کروں، دین کی تبلیغ بھی کروں، دین کی نگرانی بھی کروں، دین کی خدمت بھی کروں، اور مجھے پریشانی نہ آئے، مجھے مصیبت نہ آئے، مجھے تکلیف نہ ہو، اسے یہ بات سوچ لینا چاہیے یہ دین وہ دین ہے کہ جب اس کی تبلیغ پیغمبر نے شروع کی تو پیغمبر پہ بھی تکلیفیں آئی تھی. جو بھی دین کے لیے کوشش کرے گا مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی. مصیبت کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ دعوت والے کی دعوت سچ ہے، دعوت والے کی دعوت ہے، اس کی سچائی کی دلیل ہے تو اسے مصیبت آئے گی. کیوں نہیں آئے گی؟ قرآن کہتے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور کہیں قرآن کہتے أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ. یہ مسائل آئیں گے، یہ پریشانی آئیں گی، لیکن حق والے اسلام کی تحفظ کے لیے، اسلام کی عظمت کے لیے ہریرا اٹھانے والے ان مصیبتوں سے گھبراتے نہیں ہیں. ہر آنے والی مصیبت ان کے پاؤں کو مضبوط کرتی ہے، ہر ٹوٹنے والا فتنہ ان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے. جہاں تک کہ وہ اپنا کام کرتے چلے جاتے ہیں، کفر کی تاریکی چھپتی چلی جاتی ہے، اسلام کا اجالا پھیلتا چلا جاتا ہے. میرے بھائیوں، یہ کام شروع کیا، اس کے نتیجے میں پھر ایک پروپیگنڈا، اس کے نتیجے میں مصیبت تقریر کی ہے، لوگوں کو عقیدہ بتلایا کہ خیال رکھنا یہ کام صحیح تھا یا غلط تھا، یہ گناہ تھا یا ثواب تھا. اس ثواب کا کام کرنے پر لوگوں کو بتلایا کہ خبردار قرآن کے دشمنوں سے رشتے ناطے نہیں کرنا، صحابہ کے دشمنوں سے دور رہنا. یہ بات بتلائی، آرڈر آیا کہ گرفتار کر لو، گرفتار کر کے جیل میں بھیج دیا. جیل سے واپس آئے، پھر وہی بات بتلائی، حکم ہوا پکڑ لو، پکڑ کے اسے الٹا لٹکا کر کپڑے اتار کے مارو. مار کھا لی گئی، جیل برداشت کر لی، اذیت برداشت کر لی، لیکن اپنا موقف نہیں چھوڑا. میرے بھائیوں، وقت گزرتا رہا، آخرکار حق کی صدا لگانے والے اس انسان حق نواز کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا. وہ شہید ہو گئے. ان کی جگہ پر، ان کے مسلح میں، ان کے جانواز، ان کے ممبر پر، ان کے باعث بن کے اسحاق قاسمی تشریف لائے. انہوں نے آ کر بھی اپنی بات کو اسی انداز میں پیش کیا، اسی جرأت، ہمت اور اسی جواں مردی کے ساتھ اس موقف کو پیش کیا. ابھی 1 سال بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ اس انسان کو بھی گولیوں سے اڑا دیا گیا. حق کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے، حق کے اندر اللہ نے یہ قوت رکھی ہے کہ کسی شاعر نے بھی یہ کہا کہ اسلام میں قدرت نے لچک رکھی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. اسلام پر جس قدر ظلم ڈھایا جائے، جس قدر دین اور حق بات کہنے والے کو دبایا جائے،
اگر وہ سچا ہوگا اس کا موقع پر حق ہوگا، اگر وہ دین کی دعوت لے کر اٹھے گا، وہ مسائل برداشت کر لے گا، وہ ظلم برداشت کر لے گا، لیکن وہ جھکنے کی بجائے بڑھتا چلا جائے گا۔ مولانا حق نواز کی شہادت سے ان کا موقف، ان کا نصب العین، ان کا پروگرام اس تیزی سے پھیلا کہ شاید آج دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں حق نواز کی آواز نہ گونج رہی، جہاں حق نواز کی آواز نہ گونج رہی۔ حالانکہ وہ اپنے ملک سے باہر نہیں گئے، حالانکہ اپنے ملک سے باہر ان کو جانے کا موقع نہیں ملا، لیکن ان کی شہادت کے بعد مولانا اسحاق کاشمی شہید ہو گئے۔ پھر یہ بھی بات اور علماء آگے بڑھے، ان کے ساتھ کیا شروع ہوا؟ جھنگ کی سرزمین پر وقت کا بنی یہ کامل 80 سال کا زید ریش بوڑھا اور امام اہل سنت مولانا عبدالشکور لکھنوی کا شاگرد مولانا حسین احمد مدنی کے خلف الرشید حضرت مولانا شاہ صاحب اور ہمارے دیگر ان کے رفقائے کار ان سید صادق حسین شاہ، مولانا رشید احمد مدنی، مولانا قاری حذیفہ، مولانا عزیز الرحمان، مولانا حبیب الرحمان، اور یہ تو جھنگ کے لوگ تھے۔ ان کے علاوہ دیگر علاقوں میں 12 سے زائد 1 درجن سے زائد علماء ہیں جن کو گوند جمع کر دن دہاڑے شہید کر دیا گیا۔ جرم یہ ہے کہ وہ حق بات کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے فضل و کرم سے آج شہداء کے خون کی برکت سے، آج ان قربانیوں کی بدولت ان کا موقف اور عام ہو رہا ہے، ان کا موقف دنیا میں اسمبلی میں وہی بات کہی، 8 دنوں کے بعد شہید کر دیا گیا، 1.25 سال کے بعد ان کی سیٹ پر دوبارہ الیکشن ہوئے۔ ایک طرف سے حکومت ہے، ایک طرف سے دولت اقتدار گزرا ہے، ایک طرف سے پیسے 40 کروڑ روپیہ 10 وزیروں اور مشیروں نے خرچ کیا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم اور آپ کی دعا کی بدولت ہم غریبوں کو خدا سے امتناع کیا اور پھر کامیابی ہوئی۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے وہ وقت آنے والا ہے، ہم پاکستان کی قومی اسمبلی میں 4 مئی کو انشاءاللہ اگر زندہ رہے تو حلف اٹھائیں گے، اور حلف اٹھا کر اس اسمبلی میں ناموس صحابہ بل پیش کرنا ہے کہ جو شخص صحابہ کرام کی توہین کرتا ہے اس کی سزائے موت ہونی چاہیے۔ یہ پہلا بل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم تیاری کر چکے ہیں کہ اسمبلی میں دوسرا بل عصمت قرآن بل لایا جائے گا۔ دوسرا بل عصمت قرآن، اسمبلی میں ایک بل لایا جائے گا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کا ایک ایک حرف ناقابل تغیر و تبدل ہے۔ جو شخص یہ عقیدہ، یہ نظریہ پیش کرے، یہ کتاب میں لکھے، یہ زبان سے کہے کہ اس قرآن کی ایک آیت بدل گئی، اس قرآن میں کفر کے ستون ہیں، اس قرآن کے 2 حصے غائب ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ قادیانیوں کی طرح کافر ہے اور اس کہنے والے کی سزائے موت ہونی چاہیے۔ یہ کام ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ میرے بھائیوں، عام حضرات سے ہم صرف التماس کرتے ہیں، ہمارے لیے دعا کریں۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے، آپ دعا کریں اور سپاہی صحابہ کے ان ذمہ داروں کے ساتھ ان سے حالات پوچھتے ہوئے اس جماعت کے ساتھ زبان سے، عمل سے، قول فعل کردار سے اور اللہ کے دیے ہوئے مال سے جو بھی آپ تعاون کر سکتے ہیں اس کے ساتھ تعاون کیجیے، تاکہ دین کے لیے، اسلام کے لیے اٹھنے والی آواز، اسلام کے لیے کیا جانے والا یہ کام اپنے پایہ تکمیل تک پہنچے۔ جس روز پاکستان میں ناموس صحابہ بل پاس ہو گیا، جس روز پاکستان میں عصمت قرآن بل پاس ہو گیا، آپ دیکھیں گے وہ دن اسلام کے دشمنوں کی موت کا دن ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، پروردگار عالم ہماری کمی کوتاہیوں کو دور فرما کر اللہ پاک ہمیں توفیق دے، ہم اسلام کے لیے اسمبلی میں آواز اٹھائیں۔ اور پھر تیسرا کام، شریعت بل جسے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ختم کر دیا گیا ہے، پسے پش ڈال دیا گیا ہے، وہ بل بھی پیش کرنا ہے تاکہ پاکستان اسلام کا گہوارہ بنے، پاکستان کی عدالتوں میں اسلام کا نظام ہو، پاکستان میں اسلام کا غلبہ ہو، پاکستان کا ایک ایک شہری اسلام کے اس
پرامن اسلام کی خوشگوار فضا میں اسلام کے عادلانہ نظام کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے اور پاکستان میں خلافت راستہ کے دور کا احیاء ہو. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.